یہ ایک سوال ہے کہ علم، عقل اور اخلاص حصول دعا ہے یا کچھ پریکٹیکل حصول؟ دعا سے ہی پھر پریکٹیکل کی صلاحیت ملتی ہے دعا توفیق، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب، یہ توفیق ہی مانگتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب اذان دی جائے اور مؤذن یہ کہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو اگر اس کے جواب میں یہ کہا جائے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس پہ حدیث رسول ہے کہ ایسے شخص پہ سے دوزخ کی آگ ہٹا دی گئی ہے۔ بھلا پوچھو کیوں؟ یہ سوال کا جو جواب میں نے پوچھا کیوں؟ آخر حی علی الصلاۃ کا کیا مطلب ہے کہ آؤ صلاح کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، بہتری کی۔ اگر اس کے جواب میں آپ نے بالکل یہ کہہ دیا لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ دوزخ سے آزاد کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ ہے کہ سوچ کی ایک بہت بڑی جہت ہے، اس میں بہت بڑا علم یہ ہے کہ میں یہ کہوں کہ اللہ نہ میں کو خیر کا کام کر سکتا ہوں، نہ کو فلاح کا، نہ میں کو نماز پڑھ سکتا ہوں، سوائے اس کے کہ تو مجھے طاقت اور قدرت دے اور میں اس قابل ہو جاؤں۔ تو یہ اتنی خوبصورت بات لگتی ہے جو اللہ کے حضور نیکی کے حصول کے لیے، کہ خدا کہتا ہے ایسے شخص پر سے میں نے دوزخ کی آگ دفع کر دی۔ تو یہ یاد رکھیے کہ نیکی میرا کام، میرا حصول دونوں میں سے کچھ نہیں ہے۔ میرے حصول میں یہ ہے کہ میں جب خدا کو مانوں تو اس کے ساتھ متعلق رہوں اور میں ہر وقت اس سے دعا مانگتا رہوں، اپنے شر سے پناہ مانگوں اور اپنی خیر کی دعا کرتا ہوں، تو پھر ہم ایک اچھے اخلاص کے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کوشچن ہے کہ فکر میں تضاد سے کیا مطلب ہے؟ فکر میں تضاد، ہم سارے کاؤنٹر فورسز سفر کرتے ہیں ہمارے ذہن میں، ہم ہمیشہ اس کو جنگ و جدل جاری رہتی ہے، اچھا خیال آتا ہے پھر برا آتا ہے، پھر اچھا آتا ہے پھر برا آتا ہے۔ مگر فکر میں تضاد وہ ہوتا ہے کہ جو آپ سوچو وہ بعد میں عملی زندگی میں بھی اسی طرح آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی سوچ کا کوئی گناہ کہ خدا سزا نہیں دیتا، ہاں اگر وہ سوچ عمل میں آ جائے گی تو پھر آپ کا عذاب و ثواب شروع ہو جائے گا۔ تو فکر میں تضاد پیدا ہو جانا وہ ہے کہ جو آپ سوچتے ہو اور وہی اگر آپ کی ریٹن میں آ جائے، آپ کے عمل میں وہ تضاد آ جائے گا تو پھر وہ ظاہر ہوگا، ورنہ وہ محض سوچ ہوگی اور خارج ہو جائے گی، اس پہ کسی قسم کا بیریئر نہیں لگتا ہے۔ یہ فرعون کی بیوی آسیہ کے اوپر ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں۔ اصل میں اس وقت اسلام تو تھا نہیں، جب حضرت آسیہ ماں تھیں تو اس وقت اسلام تھا نہیں۔ ایز بیسٹ ہمیں یہ تھا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کا ریلیجن ہوتا اور وہ مانتی، وہ آخر میں مان گئی تھی، حضرت موسیٰ کے ریلیجن کو تو تسلیم کر گئی، مگر جب تک حضرت موسیٰ جوان ہوتے ہیں 50 سال اور گزر ہو گئے، اور خیال یہ ہے کہ اس وقت حضرت آسیہ فوت ہو چکی تھیں، تو اس وقت کے رائج الوقت کے جو دین تھا حضرت آسیہ کے زمانے میں، وہ آمون را کا دین تھا۔ آمون را، خداوند را کی پرستش کرتے تھے۔ را کہتے ہیں وہ چڑھتے ہوئے سورج کو جس کی آنکھ چمک رہی ہوتی ہے۔ تو اس وقت مصر میں سارے قدیم مذہب میں جو ریلیجن تھا خداوند را اسے کہتے تھے، RAA را ہوتا ہے۔ تو وہ اس پہ تو وہ قائم تھے، مگر یہاں یہ اپلائی ہو جائے گا اس کے لیے کہ ایز اے وومن شی واز ویری لائل ٹو دا فیروہ، ویری لائل ٹو فیروہ، اس کا ساتھ دیتی حکمت میں۔ اگر مذہب نہ ہوگا تو ہم اس وقت نیکی اسی چیز کو سمجھیں گے نا کہ عورت و مرد بڑے خلوص اور محبت سے ایک دوسرے کا ساتھ دیں، تو وہ اس حضرت آسیہ میں تھا۔ پھر جب یہ حضرت موسیٰ آ گئے تو ان میں حضرت موسیٰ بہت بچے تھے، انہوں نے تو پالا۔ By the time he grew up, she was getting old. Perhaps اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی سبق دیتے دین کا، she was dead. But she went on، کیونکہ اس کا ذکر عزت سے کیا گیا اور وہ نجات یافتہ عورتوں کی طرح گئی۔
جب پیغمبر موجود ہوں اور ریلیجن کی پریکٹس ہو رہی ہو تو پھر فیصلہ ہوتا ہے گناہ اور ثواب کا. جب وہ نہ ہوں تو خالی عادات پہ بھی اچھا فیصلہ ہو سکتا ہے.